ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ لغو اور فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے اور کائنات کی جو ہر چیز بنائی ہے، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، جتنے بھی نباتات ہیں، جمادات ہیں،
آفاق و انفس میں ادھر ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے، اللہ نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کسی نہ کسی فائدے کی۔ جو چیز ہمیں بظاہر نقصان نظر آ رہی ہوتی ہے، میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ وہ بھی اصل میں انسان کے فائدے کے لیے ہے، کہ جس کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ اس چیز میں یہ فلاں نقصان ہے تو اس کو یہ خبر نقصان سے بچنے میں مدد دیتی۔ لہذا دنیا کی ہر چیز، کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ اگر انسانوں کے لیے اجالا زیادہ مفید ہے اندھیرے کے مقابلے میں، تو اندھیرے کے اپنے ایسے فائدے ہیں جو اجالے کے اندر نہیں۔ تو کسی کے کم فائدے، کسی کے زیادہ، لیکن فائدہ ہر چیز کا۔ اللہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ کسی شخص نے ایک کیڑا دیکھا جو بعض اوقات جہاں گوبر وغیرہ گندگی ہو وہاں ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات پتھروں میں سے نکلتا ہے، موٹا سا سیاہ رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے۔ وہ اس نے دیکھا اور دیکھ کے، ظاہر جو بھی کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس سے اس کو کراہت آتی ہے۔ اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہر چیز فائدے کے لیے بنائی ہے تو یہ کس فائدے کے لیے بنائی؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہی زبان سے بات نکل گئی، اس کا کیا فائدہ؟ تو دیکھنے والے نے، جس نے دیکھا، ظاہر کوئی فائدہ اس کا بتا نہیں سکا اس کا کیا فائدہ ہے۔ یہ تو ایمان کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز فائدے کے لیے بنائی، اور ہر چیز کا الگ الگ فائدہ ہم گن سکے یا نہ گن سکے، پتہ ہو یا نہ ہو، اس کا بھارت پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، ایجابی طور پر یا سلبی طور پر کوئی نہ کوئی فائدہ تو اس کا ہے۔ لیکن اس نے اس کیڑے کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ اس کا کیا فائدہ ہے، بات آئی گئی ہو گئی، ختم ہو۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہ بیمار ہو گیا تو ظاہر اس دور میں تو ڈاکٹرز اصل میں اطباء ہی ہوتے تھے، طبیب حکیم ہوتے تھے، ان کے پاس گئے تو حکیم صاحب نے کہا کہ اس میں جو اس کو بیماری ہے اس کی دوائی بنانی ہے، اور دوائی کے لیے وہ جو کالا کیڑا ہے نا وہ اگر مل جائے تو وہ دوائی میں ڈالتا ہے۔ تو اس کا علاج وہی ہے کہ اگر وہ مل جائے تو اس کو پتہ نہیں کیا طریقہ کر کے اس کو اس میں ڈالنا ہے تو وہ اس کی دوائی بنے گی، تو اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ تو پھر ارد گرد لوگ ڈھونڈتے پھرے کہ وہ کیڑا مل جائے، اور یہ بیٹھ کے دعائیں کریں کہ یا اللہ وہ کیڑا کہیں سے مل جائے، اور ظاہر وہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا، وہ تو کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا ہو، اور لوگ ڈھونڈتے پھرے۔ تو پھر اس کو یاد آیا کہ جو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، تو آج پتہ چلا کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی اللہ نے فائدہ بنایا ہے، حتیٰ کہ اس کی بیماری کا علاج جو ہے اس کیڑے کے اندر، اور دیگر کتنے فوائد اللہ نے اس میں رکھے کہ اللہ کو معلوم۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اندر جو ویل مچھلی، اس کی روزانہ کی خوراک ٹنوں کے حساب سے، من نہیں ٹنوں کے حساب سے، اور وہ خوراک ساری کی ساری مچھلیاں اس کی خوراک بنتی ہے، چھوٹی مچھلیاں اس کی خوراک بنتی ہیں، اور وہ مچھلیاں جو اس کی خوراک بنتی ہیں وہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور جو ان کو کھا رہی ہوتی ہے وہ پیدا کرنے والا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ پیدا کرنے والا کتنی برکتوں کا۔ تو کوئی چیز اللہ نے بے فائدہ نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ تو یہاں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو سے اہل ایمان پرہیز کرتے، اس سے اعراض کرتے، اس سے منہ پھیر لیتے، اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لغو کے ساتھ۔ تو پھر لغو کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی چیز ہے۔ لغو کا معنی یہ ہے بے فائدہ بات، بے فائدہ چیز، بے فائدہ کام، یعنی لغو کلام بھی ہو سکتا ہے، لغو عمل بھی ہو سکتا ہے، لغو کوئی شے بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا وہ کلام ہو، وہ شے ہو، یا وہ عمل، وہ کوئی بھی چیز ہو،
الذی لا فائدۃ منہ، اہل لغت نے یہ لکھا ہے ہر وہ چیز لغو ہے جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جس کے فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوتا تو وہ فضول ہو گئی تو وہ بھی لغو ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو جن سے نقصان ہو رہا تو جو نقصان والی چیز ہے وہ بدرجہ اولا لغو ہے، اور جب انسان کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس وقت اصل میں اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ کہ یہ آپ کو معلوم ہے کاروباری حضرات یہاں پہ ہمارے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہمارے نمازیوں میں سے کاروباری، ایک نقصان ہوتا ہے جو اصل زر میں نقصان ہو، ایک نقصان ہوتا ہے جو منافع میں کمی کا نقصان ہوتا۔ پچھلے سال 1 لاکھ روپے کا منافع ہوا تھا، اس سال اگر آپ کو 70,000 کا منافع ہو تو 30 لاکھ کا گھاٹا پڑ گیا، حالانکہ 70,000 کا منافع ہوا ہے، لیکن منافع کے اندر جو گھاٹا پڑتا ہے اس کو بھی کاروباری آدمی وہ خسارہ گنتا ہے کہ پچھلے سال اتنا فائدہ تھا اس سال کم فائدہ ہوا۔ تو اسی طرح جو ایک فائدہ ایک فضول کام تو وہ ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا جو اکاؤنٹ بیلنس ہے اس میں کوئی اضافہ نہ کرے، اس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایک بہت فضول چیز ہے جو نہ صرف یہ کہ نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافہ نہیں کرتی بلکہ آپ کی جو اصل نیکیاں ہیں وہ بھی ظاہر کرتی، نقصان ہوتا ہے۔ آپ کا اصل در، آپ کی اصل نیکی وہ ختم ہو جائے۔ اللہ، جو اعمال کے ضائع ہونے کی بات ہے وہ یہی تو ہے۔ قرآن نے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا ایک ہی جگہ سورۃ الانعام میں، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا۔ اللہ، کل قرآن میں 25 نبیوں کا نام لے کر ذکر کیا اور 18 کا ایک ہی جگہ ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کے مرتکب ہو جائیں، نبی اللہ کے نمائندے، توحید کے نمائندے، اللہ کے چنیدہ لوگ جن کی ساری زندگی اللہ کے لیے گزری، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان سے شرک سرزد ہو جائے تو یہ ایسی بیماری ہے اللہ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے سارے اعمال ہر عمل ضائع ہو جائے، شرک اتنی بڑی بیماری۔ لہذا یہ جو نقصان کرنے والی چیز، وہ کفر ہو، وہ شرک ہو، وہ بدکاری ہو، وہ لوگوں کو نقصان پہنچانا ہو، وہ حقوق غصب کرنا ہو، وہ اللہ کے حکموں میں ڈاکہ ڈالنا ہو، وہ اللہ کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنا ہو یا لوگوں کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنا ہو، یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن یہ لغو میں بھی شامل ہے۔ اور ذرا سادہ لغو وہ ہے جس کا بظاہر ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں نظر آتا اور بظاہر ہمیں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں نظر آتا، الذی لا فائدۃ منہ، جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا، کہتے ہیں یہ فضول کام۔ اللہ اکبر، عملی طور پر زندگی میں اور سماجی زندگی میں بہت سارے کام، بے شمار تفصیلات، اپنے اپنے معیار کے مطابق بے شمار تفصیلات ہیں جو فضول ہیں، جو لغو۔ مومن ان سے بچتا نہیں ہے صرف، بلکہ جہاں لغو ہو رہا ہو اس جگہ سے بھی بچتا ہے، جہاں لغو کا ارتکاب ہو رہا ہو اس جگہ سے بھی بچتا ہے۔ یہاں تو مومنون کی خصوصیت بتائی نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہ تو اہل ایمان کی خصوصیت ہے۔ تو سورہ فرقان میں جب عباد الرحمن کی خصوصیات بتائی، عباد الرحمن اللہ کے بندے، لوگ سوال کرتے تھے رحمان کیا ہے؟ رحمان کیونکہ اللہ کا لفظ مشرکین مکہ نے سنا ہوا تھا، رحمان کا لفظ انہوں نے سنا نہیں تھا، ان کے لیے اجنبی تھا۔ وہ کہتے تھے کبھی کہتے ہو رحمان کی بندگی کرو، کبھی کہتے ہو اللہ کی بندگی کرو، ایک بات بتاؤ بندگی کس کی کرے، اللہ کی کرے کہ رحمان کی کرے؟ جتنی جو کرنی اللہ۔
تو رحمان بتاؤ کیا ہے؟ من رحمان، رحمان کیا ہے؟ اب کون بتائے رحمان کیا ہے؟ مشرکین مکہ نے پوچھا تھا اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعارف کرواتے؟ اللہ کون ہے جو نہ نظر آتا ہے، نہ وہ اس کے جسم، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات، نہ اس کے جسم جیسا کسی کا جسم۔ جب وہ ہمارے بحث و گمان میں آنے والا ہی نہیں تو تعارف کیا کروائے گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ تعارف پوچھتے ہیں، چلے ان کو تعارف کروائیں۔ وہ اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، بے مثل ہے، اور الصمد ہے، اللہ الصمد۔ یہ جو ہمارے ساتھ کتنی چیزیں جڑی ہوتی ہیں، کہیں احتیاج جڑی ہے، کہیں محتاجی جڑی ہے، کہیں ضرورت جڑی ہے، کہیں رشتہ جڑا ہے، کہیں دل کی کشش جڑی ہے، کہیں محبتیں جڑی ہیں، کہیں کچھ جڑا ہے، کہیں کچھ جڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں آخر ہمارے علاقے کا ہے، وہ کہتے ہیں آخر ہمارا رشتہ دار ہے، آخر آندرا ہے، آخر انتے ہیں، آخر رشتہ داری ہے۔ جتنی بھی ضرورتیں، جتنی بھی مشکلات، جتنی بھی احتیاجات، جتنی بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ الصمد وہ صفات ہے، اسے بے نیاز، لم یلد ولم یولد۔ تعارف ہو گیا۔ رحمان کون ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے بھی، مسلمانوں نے بھی دیکھنا ہو اللہ کون ہے اور رحمان کون ہے، کیسے دیکھیں گے؟ اللہ جو رحمان کی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ رحمان کون ہے، اس کا جواب دینے کے لیے عباد الرحمان کی خصوصیات بتائی کہ رحمان کے بندوں کو دیکھ لو تو پھر رحمان سمجھ آ جائے۔ رحمان کے بندوں کو دیکھو، پروڈکٹ دیکھ لو، اللہ کی مخلوق دیکھ لو تو پھر خالق یاد آ جائے گا۔ اس لیے سنا ہے نا، مومن اور اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر، جس مخلوق کو دیکھ کر خالق کی طرف رہنمائی ہو، وہ اللہ والا ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ تو ساری مخلوق ہے ہی اللہ والی، کیونکہ ان کے اندر تو انحراف کا کوئی جذبہ ہی نہیں۔ آپ درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، فضاؤں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھیں، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں، جتنی سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کو دیکھیں، تو زبان سے سبحان اللہ کے علاوہ اور کوئی بات نکلتی کوئی، اللہ کی تعریف کے علاوہ اور کچھ نکلتا ہی؟ ساری کائنات اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ کی ذات کی مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا ہی حوالہ دیتا ہے، یہی بتاتا ہے دیکھو فرجع البصر هل ترى من فطور دیکھو ارد گرد گھومو پھرو، ساری کائنات دیکھو۔ اللہ کوئی نقص نظر آتا ہے کہیں، کوئی چیز، کوئی خرابی، کوئی مینشن کر، لہذا یہ ساری کائنات یہ رہنمائی کرتی ہے اللہ کی طرف۔ اور اور پھر دوسری، ایک تو کائنات کے ارد گرد کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور دوسری قرآن کے اندر نازل ہوئی ہے یہ بھی نشانیاں، اس پہ غور و فکر کر لو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی پیدائش، رات دن کا آنا جانا، جس چیز کو بھی دیکھو گے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ قرآن پڑھو گے اس میں بھی نشانیاں، اللہ کی ایک ایک صفت پر غور کرو گے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اور جب رحمان کا تعارف پوچھا تو فرمایا عباد الرحمان کو دیکھ لیجئے، اور جیسے کائنات کی دیگر چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے اور زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے، اور انسان کو
مالک کی معرفت حاصل ہوتی ہے، خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتا، جو عرش پہ ہے، جو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ہے، ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، وہ ساری کائنات اس کی نگاہ پہ ہے، وہ مانیٹرنگ کر رہا ہے، ایک ایک چیز کی تدبیر کر رہا ہے، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن جب ہم کائنات کو دیکھتے ہو اس کا پتہ ضرور مل جاتا. تو عباد الرحمن کو دیکھو، عباد الرحمن، یہاں مومنون فرمایا، وہاں عباد الرحمن فرمایا. تو یہاں مومنون کی خصوصیت بتائی، وہاں عباد الرحمن کی خصوصیت. کیا خصوصیت؟ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب وہ لغو ہوتا دیکھتے ہیں، فضول بات ہوتی دیکھتے ہیں، فضول گپ شپ دیکھتے ہیں، فضول کلام دیکھتے ہیں، فضول عمل دیکھتے ہیں، فضول چیز دیکھتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب ان کا آمنا سامنا ہوتا، جب وہ گزرتے، جب ان کا گزر ہوتا اس پر لغو پر وہ کراما، تو وہ اس کی طرف سے منہ موڑتے ہیں اور انتہائی وقار کے ساتھ اپنا آپ بچا کے وہاں سے نکلتے ہیں. اللہ اکبر. یہ لغو سے بچنا، یہ اہل ایمان، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، یہ ان کی نشانیاں ہیں کہ وہ لغو سے بچتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ بڑی آسانی سے ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ باتوں میں کون سی بات لغو ہے. ہم بہت آسانی سے یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ کون سی چیز اشیاء کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے. ہم اندازہ کر لیتے، باتوں میں بھی اندازہ ہو جاتا، عمل میں بھی کسی حد تک ہمیں کوئی فائدہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ فائدے کی چیز ہے، جس میں فائدہ نہ ہوگا تو بے فائدہ چیز ہے، سب کو پتہ چل جاتا. کیا کوئی فکر، کوئی سوچ بھی لغو ہوتی ہے؟ کیا کوئی فکر کا کوئی ایسا پہلو ہے جو سوچنا بھی لغو ہے؟ اللہ اکبر. جس طرح عمل لغو ہوتا ہے اسی طرح فکر بھی، سوچ بھی لغو ہوتی ہے. اور شریعت میں اس کا کیا معیار ہے؟ ہمارا تو معیار یہ ہے جو ہمیں فائدہ دے. مغرب نے بھی یہی معیار بنایا، یوٹیلیٹیرینزم، نظریہ افادیت پسندی. جو چیز ہمیں فائدہ دے وہ حق ہے، اور جو ہمیں نقصان دے وہ ناحق ہے، وہ باطل ہے. ہم اپنا فائدہ نقصان دیکھیں گے. لوگوں نے، ہر طرح کے فلاسفہ نے، ہر طرح کے سماجی سائنسدانوں نے، ہر طرح کے معاشروں نے اپنے اپنے معیارات قائم کیے ہیں. شریعت کا کیا معیار؟ شریعت کا معیار یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آخرت کے اعتبار سے فائدہ دے، وہ دنیا کی چیز بھی ہو سکتی، وہ دنیاوی چیز بھی ہو سکتی، لیکن آخرت کے اعتبار سے فائدہ دے، وہ عقیدے کی بات ہو، وہ عمل کی بات ہو. جس کا فائدہ آخرت میں ہے وہ فائدے والی چیز ہے، جس کا فائدہ آخرت میں نہیں ہے فائدے والی چیز. لہذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے، دنیا میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں تو ایسا لگتا ہے نقصان ہو گیا، دنیا میں لگتا ہے کہ میں تو مارا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسان تو حقوق شیئن وہ کفر لکم. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بڑی پسند ہو، مرنے جا رہے ہو، اور وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز پر بالکل بیزار ہو، نفرت کر رہے ہو، انتہائی سے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. کسی چیز سے تم نفرت کر رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہی بہتر ہے. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں. اللہ اکبر. پٹا توڑ دیا خضر علیہ السلام نے، پریشان ہو گئے اللہ کے نبی. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے.
غریب لوگوں کی کشتی، اتنی شاندار کشتی، اس کا پٹھائی توڑ دیا۔ ان مسکینوں کو بھی بڑا غصہ آیا ہوگا کہ ہماری کشتی ایسی توڑ دی، نقصان ہے نا، غصے والی بات ہے نا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ حقیقت نہیں پتا انسان کو، اللہ کو معلوم ہے، لہذا بہت ساری چیزیں جو انسان کو ناپسند ہوتی ہیں اللہ نے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جن کا پتہ ہونا ہمیں ضروری ہے، جن کا پتہ ہونا ضروری نہیں وہ نہیں بتائی۔ جس چیز کا پتہ ہونا اور فائدے اور نقصان کے بارے میں علم ہونا میرے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں، وگرنہ جو کچھ خضر کو پتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا۔ بھلے کشتی کا پھٹا توڑا، بھلے بچے کو قتل کیا، بھلے کنجوسوں کی بستی کی گرتی ہوئی دیوار بنا دی، اور ایسے کنجوس جنہوں نے کھانا تک نہیں پوچھا کیا، مانگنے پر بھی نہیں دیا، یعنی کھانا پوچھنا تو دور کی بات، بھوکے پیاسے کھانا مانگا پھر بھی نہیں دیا، ان کی دیوار گر رہی ہے، بندہ سوچتا تو ہے کہ انہوں نے تو کھانا تک نہیں دیا تو ہم چپ کر کے چلے جائیں یہاں سے۔ یہ بظاہر ایک فضول کام نہیں لگتا کہ ان کی دیوار گر رہی، بدماشوں کی، کنجوسوں کی، بد اخلاقوں کی، ان کی دیوار گرتی جائے، ہمارا کیا لینا دینا اس سے؟ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے تو بعد میں بتایا نا، وما فعلتہ عن امری، میں نے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے تو اللہ نے حکم دیا تو میں نے کر دیا، میں نے خود نہیں کیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان امور کا پتہ نہیں تھا، حتیٰ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلو صبر موسیٰ، کاش موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا صبر اور کر لیتے تو ہمیں تھوڑا سا علم اور حاصل ہو جاتا۔ موسیٰ سے صبر ہی نہیں ہوا، 3 باتوں پہ ہی سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر صبر کر لیتے تو ہمیں اور علم ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ وہ جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھی۔ جو انسان کے فائدے کی چیزیں اللہ نے بتا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما ترکت شیئا یقرب من اللہ ویبعد من النار الا امرتکم بہ، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے سارا تمہیں حکم دیا۔ وما ترکت شیئا، اور میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی یبعدکم من اللہ ویقربکم من النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا اب فضول کوئی چیز لغو ہے کہ نہیں ہے، معیار طے ہو، کیا معیار طے ہوا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ یہ سارے دین کا، سارے سماج کا، ساری معاش کا، ساری معیشت کا، ساری اقتصادیات کا، ساری اجتماعیت کا، ساری معاشرت کا خلاصہ یہی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں قرآن دیا، اپنا اسوہ دیا، اپنے اخلاق دیے، اپنی فکر بتائی، اپنی سوچ بتائی، اپنا گھر کا رویہ بتایا، سارا کچھ بتا دیا، اور جو کچھ آگے پہنچانا ہے وہ بھی بتا دیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں۔ اللہ، جو شخص کوئی ایسا کام کرے جو اس زمرے میں نہیں آتا
جس زمرے میں ہماری جو ڈومین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، یہ دین ہے، اور اس سے زائد جو کچھ بھی ہوگا وہ لغو ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بات تو اچھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، بات اچھی ہے نئی بات ہے اچھی، اور یہ سمجھے کہ یہ اچھی بات ہے، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ گویا اس نے یہ سمجھا کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد خان، کہ نعوذ باللہ ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔ یعنی آپ نے ہر چیز بتانی تھی، ہر چیز پہنچانی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، رب کی طرف سے جو کچھ آیا ہے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالۃ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں شامل ہی نہیں ہے، آج ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہمیں نہ بتا کے، اچھی بات نہ بتا کے خیانت کی ہمارے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ لہذا ایک تو یہ طے کر لیجیے، بات سوچ کی ہو، بات عمل کی ہو، بات کلام کی ہو، بات چیز کی ہو، ہر وہ چیز اچھی ہے جس کو کرنے اپنانے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر وہ چیز لغو ہے جس سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جس کا عقیدے پر کوئی اثر نہیں، جس کا عمل پر کوئی اثر نہیں، جہنم سے بچنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جنت میں جانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہر وہ چیز ما لا یعنی، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کا اسلام کی خوبصورتی کے ساتھ کوئی تعلق۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی جتنی غیر متعلقہ موضوع اللہ کی چیزیں ہیں آپ اس کو چھوڑ دیجیے، آپ اس کو چھوڑ کے صرف ان باتوں پہ آ جائیے جو تیقن والی، جو یقین والی ہے، اس پہ آ۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی تذکرہ کیا، جن کو ہم فضول کہہ دیتے ہیں، بعض علماء بھی کہہ دیتے ہیں، جن کا تعلق دنیا کے ساتھ، روٹی کھانا، لذت کام و دہن، شادی کرنا، کوئی کھیل کھیلنا، حتیٰ کہ کھیل دیکھنا۔ یہاں ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں کہ لوگ کھیل دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے بڑا فضول کام دنیا میں ہے ہی۔ لوگ کھیل کھیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے بڑا فضول کام دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ لغو کام۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی، انہوں نے جو دنیا میں آئے ہی لوگوں کو بتانے کے لیے تھے کہ لغو کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا فائدے کی چیز ہے، کیا نقصان کی چیز۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بازیگروں کے کرتب دیکھے تھے، خود دیکھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھائے عید والے دن، اور وہ کرتب دیکھ رہے کر رہے تھے۔ کھیلنے میں تو پھر آپ کی جو ورزش ہو جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کھیلوں کی تو ویسے ہی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے جو جہاد میں کام آتے ہیں، مثال کے طور پر تیر اندازی، نیزہ بازی، تیراکی، گھوڑ سواری، یعنی اس طرح کے کام جو جہاد میں کام آتے ہیں، اس طرح کے کھیل کھیلنا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو پسندیدہ ہے۔ رہ گئے وہ کام، آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ ہاکی کھیلتے ہیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں جس کے اندر آپ کی فزیکل ایگزرشن ہوتی، آپ کے جسم کو ایک توانائی ملتی، آپ کس نیت سے کھیلتے ہیں، کس نیت سے نہیں کھیلتے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن کیا وہ سارے فضول ہو گئے؟ کیا وہ ساری باتوں کو لغو کہیں گے؟
ایسے کھیل ہیں جو لغو ہیں، جس میں نہ انسان کا کوئی ذہن کا فائدہ ہوتا ہے نہ جسم کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری اولاد کا تیرے اوپر حق ہے۔ یہ سارے لوگ جو ان کے حق ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو بھلا کس بہانے سے ساتھ لے کے گئے تھے؟ بہانہ کیا بنایا تھا؟ بہانہ یہ بنایا تھا یرتع و یلعب، آؤٹنگ کرنے، یرتع و یلعب۔ یرتع و یلعب کا معنی ہے، یرتع کا معنی کچھ کھائے پیے گا، یرتا کا معنی تو چرنا، جیسے بھینس چرتی ہے نا، منہ مارنا ادھر ادھر، چرے چگے گا۔ ایسے کہیں سے برگر کھا لیا، کہیں سے کوئی کافی کھا لی، کہیں سے کچھ پانی پی لیا، کہیں سے جوس لے لیا، کہیں سے چائے پی لی، یرتا چرے چگے گا۔ جنگل تھا، وہاں برگر پیزا کہاں سے آنا تھا؟ وہاں کے برگر، وہاں فروٹ والے درخت تھے، کھائے پیے گا جنگل میں۔ اس دور کی آؤٹنگ ہوئی تھی، وہ یلعب اور کھیلے گا۔ اس کا مطلب ہے چرنا چگنا اور کھیلنا، یہ بچوں کی فطری ضرورت ہے، جس کو قرآن نے انڈورس کیا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کیا۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دکھایا، جب آپ دکھا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ ان کو پردہ کرا کے کھڑے تھے، وہ پیچھے سے دیکھ رہی تھی، اور اتنی دیر دیکھتے رہے، اتنی دیر دیکھتے رہے، اتنی دیر دیکھتے رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں تھک گئی۔ کتنی کی دیر بعد بندہ تھکتا ہے؟ سرکس دیکھ رہا ہو، کوئی بازیگری دیکھ رہا ہو، تو کرتب دیکھ رہا ہو، تو تھکنے میں ٹائم تو لگتا ہے نا۔ فرماتی ہے میں تھک گئی، تو میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ عائشہ تو فضول کام کر رہی ہے، یہ تو لغو کام ہے، نہیں کرنا، نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب ہے لغو کی ڈیفینیشن وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو فطری ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں ہیں، انسان کی طبعی ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں پوری کرنا یہ عین شریعت ہے، بشرطے کہ وہ حرام کے دائرے میں نہ جائے، جائز اور حلال کے دائرے میں رہے، تو پھر آپ ان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ تو عملی طور پر جو ظاہری اعمال ہیں ان کے اندر تو ہم اس طرح سے فرق کر سکتے ہیں۔ معیار وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرنے سے رک جاؤ، خواہ مخواہ اپنی طرف سے شریعت نہ اپناؤ۔ کھانا چل رہا ہوتا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی دعوت ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، این جس وقت کھانا کھل جاتا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ لگتا ہے درمیان میں سے ایک مولوی صاحب اٹھ کے چلے گئے، ادھر گئے، دیکھیں جی فلاں صاحب کو ادھر کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے میزبان کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی مہمان اٹھ کے چلا جائے، کدھر ہے جی مولوی صاحب کدھر ہے؟ پتہ چلتا ہے جی نماز پڑھنے چلے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ نماز پڑھ۔ اللہ، میزبان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، نہ نماز سے روکنے جوگا اور نہ وہ اپنے کھانے کو سٹاپ کرنے جوگا، کھانا روک دو، کوئی بھائی صاحب آئیں گے تو پھر کھانا کھلائیں گے۔ تو میں ایسے موقع پر علماء سے عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثیں اور بعض باتیں عمل کرنے کے لیے نہیں ہیں، ساری باتیں عمل کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دیا ہوا دین بہترین فطرت کے مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا شروع ہو جائے تو پھر اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہو رہا ہوگا۔ بندہ تو یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں نماز کا بڑا پابند ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کوئی شخص اس وقت نماز نہیں پڑھے گا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین مطابق ہوگا۔
تو اپنے آپ کو پوری شریعت کے اوپر پابند کرے، ادھوری کے اوپر نہیں۔ لہذا یہ ہم نے خود معیارات بنائے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ عین فطری دین ہے، یہ وہ پریکٹیکل اسپیکٹ تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں پریکٹیکلی ہم بس سادہ تھا، اپنے آپ کو محدود کر لیں۔ وہ ہر چیز کو فضول کہنا کہ یہ فضول ہے، ہر چیز کو کہنا کہ یہ غلط ہے، نہیں، ہر چیز غلط اور ہر چیز فضول نہیں ہوتی، لوگوں کو سپیس دینی ہوتی ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں ریسٹ از بیسٹ فار ٹیسٹ، آرام کریں گے تو پھر ہی آپ کچھ اور کر سکیں گے۔ اور اگر کوئی شخص جہاد سے پہلی رات سویا ہوا ہے، کوئی شخص تہجد میں اٹھنے کے لیے عشاء کے فوراً بعد سویا ہوا ہے، کوئی شخص کسی مخلوق کے فائدے کے کام کے لیے جانے کے لیے وہ اپنے آپ کو انرجی بچانے کے لیے سویا ہوا ہے، تو وہ سونا عبادت بن جائے گا، کیونکہ وہ اس لیے سویا ہے کہ وہ سو کر اٹھے گا، فریش ہوگا تو مخلوق خدا کی خدمت کر سکے گا، فریش ہوگا تو کوئی کام کر سکے گا، فریش ہوگا تو بندگی کر سکے گا، فریش ہوگا تو عمرہ کر سکے گا، فریش ہوگا تو پھر حج کر سکے گا۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں کوئی گھنٹے کا سفر کر کے وہاں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، تو جو زیادہ نیک ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا پہلا کام عمرہ کرنا ہے، پہلا کام عمرہ کرنا، ادھر ہی جانا۔ اور جو بیچارے عام انسان ہوتے ہیں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے 2 گھنٹے سو لیں، کھانا بھی کھا لیں، آرام کر کے پھر جائیں گے عمرہ کرنے، پھر کیا حرج ہے۔ بس یہ فرق ہے شریعت پر عمل کرنے کا اور اپنے خیالات پر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے، اصل میں وقت ہو گیا، میں انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے دن میں ملی جائے گا۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو گیا، اور ہاتھ یہ ہو گیا ہے کہ ہم سب نے ایسی چیزوں کو دین بنا لیا ہے جو دین ہے ہی نہیں۔ کہیں ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ایسے معاشرے میں تو زندگی نہیں گزار رہے جو فکری طور پر بھی لغو ہو چکا ہے، عملی طور پر بھی لغو ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایسے ایسے واقعات ضرور ملتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجیحات، یعنی علماء نے فلاں نے یہ کر دیا، اس نے شرکیہ عمل کر دیا، اس نے شرکیہ گفتگو کر دی، اس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کر دی، اس نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کر دی، اس نے فلاں واقعے کے بارے میں یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اتنی باتیں ہیں کہ الامان والحفیظ۔ کیا یہ ساری باتیں ہمارے امتحان کا حصہ ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے قیامت والے دن جہنم سے بچانے اور جنت میں داخل کرنے کا یہ موجب ہوگی؟ کیا اس کی ضرورت ہے کہ ہم کسی فضول کام کے پیچھے تو نہیں پڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔